بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اے اللہ، تیری حفاظت میں ہم نے شام کی، تیری حفاظت میں ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب آدمی اعمال اور نیت کرتا ہے تو دل کن کن حالتوں سے گزرتا ہے، دل کی کیا کیا حالتیں ہو جاتی ہے، وہ ایک تفصیلی گفتگو تقریباً 1.5-2 مہینے سے چل رہی ہے۔ آج ہم جس نقطے پر، جس پوائنٹ پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق بھی دل سے ہے، اور وہ ہے شکر۔ پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی صبر پر، اور شکر کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ظہور دل پر یہ ہے۔ شکر کا کیا معنی ہے؟ شکر کیسے کیا جائے گا؟ ہم اس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ظہور دل پر یہ ہے کہ اس میں ایمان پیدا ہو، اور زبان پر یہ ہے کہ وہ اس کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور اعضاء جوارے پر یہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ یعنی دل، زبان، اعضاء جوارے کے عمل کا نام شکر کرنا ہے۔ شکر کا مطلب اگر دوسرا سمجھا جائے تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں لگانا، یہ شکر ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اس کو اگر ہم نے شکر میں اس کی عبادت میں لگایا ہے تو ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے، ہم شکر گزار بندے ہیں۔ اور اگر ان نعمتوں کو ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں نہیں لگایا ہے، نافرمانی میں لگایا ہے، تو ناشکری تو ہے ہی ہے، ساتھ میں یہ صبر بھی نہیں ہے۔ صابر بندوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اطاعت میں لگاتے ہیں، اور یہ شکر گزاروں کی بھی صفت ہے۔ ایک قول ہے کہ خوشحالی میں تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، وہ تمہیں تنگی میں، شدت میں یاد رکھے۔ خوشحالی میں تم اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، وہ تمہیں شدت میں، تنگی میں یاد رکھے گا۔ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اشد ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارا یہ حال ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہمارے پاس خوشحالی تھی تب ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا، اسے یاد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین سے محبت کرو، اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تلخ اور سخت فیصلوں پر صبر کرو۔ خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ نزول آفتوں کے نزول سے پہلے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ۔ نیتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اخلاص کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اخلاص کی ایک مثال میں بھی آپ کے سامنے رکھوں جو آپ تمام حضرات کے سامنے ہے، کہ اخلاص کے ساتھ اٹھائے ہوئے ایک قدم کا کیا اللہ رب العالمین آخرت میں اجر دے گا، یہ تو ہم دیکھیں گے۔ دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کفار کے سامنے، کافروں کے سامنے صرف آ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائی اخلاص کے ساتھ۔ اس کو کسی نے بولا نہیں تھا، کہیں سے ٹریننگ لے کر نہیں آئی تھی۔ آپ دیکھیے برج خلیفہ پر اس کا فوٹو آ گیا، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ پر اس کی تصویر آ گئی۔ اخلاص کا یہ صلہ، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں کتنے انعامات دے گا۔ تو شکر کا یہ مطلب ہے کہ عافیت میں، صحت میں، سکون میں، لمبی عمر میں اس کی اطاعت کی جائے، اور انفاق کے ذریعے، خرچ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے۔
خرچ سب کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاؤں، اللہ رب العالمین کے میں قریب ہو جاؤں۔ ورنہ نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں بڑا سخی ہوں، میں لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہوں، لوگ میرے پاس مدد کے لیے بڑے آتے ہیں، یہ نیت سے کیا ہوگا؟ پورا عمل برباد۔ شکر کا یہ معنی ہے، جب یہ شناخت ہماری بن جائے گی، جب یہ پہچان ہماری بن جائے گی، تب اللہ رب العالمین ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، تنگی میں آسانی پیدا کرے گا، مشکلات میں راستے پیدا کرے گا۔ یہ قاعدہ اصول یاد رکھے محترمات، جب یہ شناخت ہماری، یہ پہچان ہماری شکر کے تعلق سے بن جائے گی، تبھی اللہ رب العالمین ہماری تنگی اور تکلیفوں کو دور کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندے کا اللہ رب العالمین سے ایک دلی رشتہ ہونا چاہیے، دلی رشتہ، اس طرح کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اپنے پاس پائے، یہ محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین میرے پاس ہے، ایسا دلی رشتہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ایسا اللہ رب العالمین سے دل لگانا چاہیے۔ پھر بات وہیں آئے گی، ہم رات میں سوتے ہیں، کبھی اس نیت کے ساتھ سوتے ہیں نہیں آج تہجد بھی پڑھوں گا اور اس کے بعد فجر بھی پڑھوں گا، دلی رشتہ ہے اللہ رب العالمین سے۔ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ آج پوری امت مسلمہ جو ذلیل اور خوار ہو رہی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہوگی، اس کی اصل وجہ یہی سوچ۔ سب جانتے ہیں ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانیوں سے بچ نہیں سکتا، اس میں مبتلا ہے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیجیے دنیا میں جو مشقتوں سے محفوظ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی ہے، یہاں تو سب موجود ہیں، بھائی بہن دوست احباب سب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن ابھی حشر کی، برزخ کی تکلیفیں باقی ہیں۔ ان تکلیفوں میں آپ کو کون بچائے گا؟ صرف یہی محبت، یہی دلی رشتہ، یہی شکر، یہی اللہ رب العالمین سے محبت کا اظہار ہم کو اس برزخ کی زندگی میں اور حشر کی زندگی میں بھی، جب کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کون ہمیں محفوظ رکھے گا؟ اللہ رب العالمین۔ تو محترم حاضرین، دلوں کو درست رکھنے کے اصول، قواعد اور دلائل میں سے ایک دلیل شکر ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے، آسان سی بات پھر سمجھا دوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتی؟ سب کو حدیث معلوم ہے الحمدللہ، اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہے، لیکن اس جواب کو سمجھتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ تو شکر گزار بندہ بننے کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کا دل، اس کی زبان، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، ہر چیز سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو، ہر چیز کو، ہر نعمت کو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہے، مال کی، اولاد کی، ٹیکنالوجی کی بھی آ گئی اب تو الحمدللہ۔ غور کرنے کی بات ہے محترم حاضرین کہ ہم ان چیزوں کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور محبت میں لگا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر لگا رہے ہیں تو مرحبا، آپ شکر گزار بن گئے ہیں، اور اگر نہیں لگا رہے ہیں تو سمجھ جائیے آپ ناشکری کی طرف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق ہے، ہمارے دلوں کو درست فرمائے، اور دلوں کو درست کرنے کے جتنے طریقے ہیں سب پر ہمیں عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔